قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور آج سائنس ایک ایک کر کے یہی حقیقتیں کھول رہی ہے۔ جدید مشاہدات بتاتے ہیں کہ خلا مکمل خاموش نہیں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ خلا کے اندر مختلف ارتعاشات، لہریں اور مخصوص آوازیں گونجتی رہتی ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنی مخصوص فریکوینسی پر ارتعاش کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے مگر تم سمجھتے نہیں۔ جب سائنس نے یہ سنا کہ کائنات میں واقعی آوازیں موجود ہیں تو گویا قرآن کی صدیوں پرانی بات سامنے آ گئی۔ اب بات کرتے ہیں وقت کی۔ سائنس نے آج بتایا کہ خلا میں وقت زمین جیسا نہیں۔ کشش ثقل وقت کو آہستہ کر دیتی ہے۔ ایک لمحہ خلا میں زمین پر گزرے گھنٹوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے۔ وہ سوئے رہے، صدیاں گزر گئیں، مگر جاگنے پر کہا ہم تو ایک دن یا کچھ حصہ ہی ٹھہرے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ وقت مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے گزرتا ہے۔ یہ محض کہانی نہیں، وقت کی فطرت کی حقیقت ہے۔ سائنس نے یہ بھی بتایا کہ کائنات میں ہر چیز مسلسل حرکت میں ہے۔ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، نئی کہکشائیں پیدا ہو رہی ہیں۔ خلا میں توانائی کے ایسے بادل ہیں جو نئے نظام شمسی کو جنم دیتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا پھر ہم نے آسمان کو دھوئیں کی شکل میں پایا اور کہا آؤ، خوشی سے یا لاچاری سے دونوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ وہ دھواں دراصل وہی ابتدائی گیس اور توانائی تھی جس سے پوری کائنات بنی۔ آج سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد یہی دھواں یا پلازما ہر چیز کی ابتدا تھی۔ سائنس آج روشنی کے پیچھے بھید ڈھونڈ رہی ہے۔ ہر توانائی، ہر ذرہ روشنی سے جڑا ہے۔ روشنی توانائی میں بدل سکتی ہے اور توانائی روشنی میں۔ قرآن کہتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ شاید اس آیت میں وہی اشارہ ہے جسے آج سائنس انرجی کنورژن کہتی ہے۔ روشنی ہی وہ طاقت ہے جس سے سب کچھ زندہ ہے۔ زمین کے اندر حالیہ برسوں میں نئی معدنیات دریافت ہوئی ہیں۔ سائنسدان حیران ہیں کہ زمین کے اندر ایسی تہیں ہیں جن میں قیمتی عناصر چھپے ہوئے ہیں، وہ عناصر جو کائنات کے سب سے بڑے دھماکوں سے پیدا ہوئے۔ قرآن میں فرمایا گیا اور ہم نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور خزانے رکھے۔ صدیوں پہلے کہا گیا وہ خزانے آج زمین کے اندر سے نکل رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا۔ جدید تجربات میں سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی کے آثار ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن نے صاف فرمایا ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ محض اتفاق نہیں، ایک سائنسی حقیقت ہے جس کی تصدیق آج جدید لیبارٹریاں کر رہی ہیں۔ پھر خلا میں کشش ثقل کے توازن پر غور کریں۔ سائنسدان حیران ہیں کہ اگر گریوٹی ذرا سا بھی کم یا زیادہ ہو جاتی تو سیارے اپنی جگہ نہ رہتے، نظام شمسی ٹوٹ جاتا، مگر یہ توازن ایسا ہے جیسے کسی نے باریک پیمائش سے ترتیب دیا ہو۔ قرآن میں کہا گیا اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم کیا تاکہ تم ناپ تول میں زیادتی نہ کرو۔ یہ توازن صرف زمین پر نہیں پوری کائنات میں ہے۔ حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ کچھ کہکشائیں نئی زندگیوں کے بیج رکھ رہی ہیں۔ وہاں ایسے ستارے پیدا ہو رہے ہیں جن کے گرد پانی جیسی گیسیں موجود ہیں۔ سائنس کہتی ہے شاید وہاں زندگی ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے اور اس نے آسمانوں اور زمین میں مخلوق پھیلائی، یعنی یہ دنیا صرف زمین تک محدود نہیں، شاید کہکشاؤں میں کوئی اور مخلوق بھی اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہو۔ کائنات میں توانائی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بس ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلتی ہے۔ قرآن میں فرمایا وہ ہر روز نئی شان میں ہے، یعنی مسلسل تغیر، مسلسل تخلیق۔ سائنس آج اسے کازمولوجیکل ایکٹیویٹی کہتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ کائنات ہر لمحہ نئی ہو رہی ہے۔ خلا میں طاقتور روشنیوں اور تابکاری کی دریافت بھی قرآن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب فرمایا گیا ہم نے آسمانوں کو محفوظ چھت بنایا، تو آج ہمیں یہ پتا چلا کہ اوزون کی تہ اور مقناطیسی میدان زمین کو تابکاری سے بچاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو زندگی لمحوں میں ختم ہو جاتی۔ کائنات کی وسعت ایسی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سائنس نے گنا تو اندازہ ہوا کہ ایک کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں اور ایسی کہکشائیں کھربوں کی تعداد میں ہیں۔ قرآن میں کہا گیا اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ایک دوسرے پر تہ بتہ۔ شاید وہ آسمان وہی مختلف لیول کی کائناتیں ہیں جنہیں آج سائنس ڈائمینشنز کہتی ہے۔ خلا میں کچھ بھی ساکت نہیں، ہر چیز حرکت میں ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ یہ سب ایک نظام کے تحت ہے۔
قرآن کہتا ہے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ الفاظ اس وقت کہے گئے جب انسان زمین کے ساکن ہونے پر یقین رکھتا تھا۔ آج سائنس نے تسلیم کیا کہ سب کچھ حرکت میں ہے، حتیٰ کہ خود کائنات بھی۔ اب جدید تحقیق ایک نئے راز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ روشنی کے پار بھی کچھ موجود ہے۔ انسان صرف محدود فریکوینسی دیکھ سکتا ہے، مگر اس سے آگے بھی دنیا ہے۔ قرآن میں کہا گیا تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ شاید یہ اسی نادانستہ جہان کی طرف اشارہ ہے جہاں تک انسان کی عقل ابھی نہیں پہنچی۔ کائنات کا حسن یہ ہے کہ جتنا انسان دیکھتا جاتا ہے اتنا ہی حیران ہوتا جاتا ہے۔ کبھی وہ نیبولا کی رنگین گیسوں کو دیکھتا ہے، کبھی بادلوں میں چھپی توانائی کو، اور ہر جگہ اسے نظم اور ترتیب نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سائنس اور قرآن کا تعلق تضاد نہیں بلکہ سمجھنے کا ہے۔ قرآن انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ تجربہ کرو، مشاہدہ کرو اور حقیقت کو تلاش کرو۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، سچ تک پہنچنا۔ جب ایک مومن آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف نہیں، ایمان بڑھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے مقصد نہیں۔ ہر ستارہ، ہر کہکشاں، ہر ذرے کے پیچھے ایک خالق ہے جو ہر لمحے سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن اور سائنس کا تعلق مقابلے کا نہیں بلکہ تصدیق کا ہے۔ قرآن حقیقت کو بیان کرتا ہے، سائنس اس حقیقت کو ناپنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ایمان کو مضبوط کرتا ہے، دوسرا عقل کو، مگر دونوں مل کر انسان کو اس عظیم سچائی کے قریب لے جاتے ہیں کہ یہ کائنات محض اتفاق سے نہیں بنی بلکہ ایک منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق پوری کائنات ایک جال کی طرح بنی ہے جس میں کہکشائیں، یہ سب تاروں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو جوڑ کر مضبوط کیا۔ یہ جال دراصل اسی ربط کی علامت ہے، ایک سسٹم جو سب کو باندھے ہوئے ہے۔ نئی تحقیق کہتی ہے کہ ہمارے جسم کے ایٹم انہی ستاروں کے دھماکوں سے بنے ہیں جن سے کہکشائیں وجود میں آئیں۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور وہی مٹی دراصل انہی دھماکوں سے بنی دھاتوں اور عناصر سے بھری ہے۔ سائنس نے نئی فوٹو لی ہیں جن میں ستارے گیس کے بادلوں سے بن رہے ہیں۔ قرآن میں ہے پھر ہم نے آسمان کو دھوئیں کی حالت میں پایا۔ یہ دھواں دراصل وہی نیبولا ہے۔ سن 2025 میں دریافت ہوا کہ کچھ دور کہکشاؤں میں پانی کے بڑے بڑے ذخیرے موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے ہر چیز کو زندہ کیا۔ یہ پانی اب خلا کی زندگی کا ثبوت بن گیا۔ سائنس نے اب تصدیق کی ہے کہ وقت خلا میں مڑ سکتا ہے، مختلف جگہوں پر وقت کی رفتار مختلف ہے۔ قرآن میں ہے ایک دن تمہارے رب کے نزدیک تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ ریلیٹیوٹی یعنی نسبیت کی حیران کن وضاحت ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ کائنات کا 85% حصہ ڈارک میٹر ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر سب کچھ اس کے قابو میں ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو غیب میں ہے۔ گویا وہ غیب آج سائنس کے نزدیک ڈارک میٹر بن گیا۔